اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا۔ آئیے قرآن سمجھے آسانی سے۔ اس کی دہرائی کے آج چوتھے سبق میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، چونکہ ہمارا یہ کورس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ اس طرح کی علامات، اس طرح کی کچھ چیزیں جو بہت ہی آسان ہیں، تھوڑی سی توجہ کے ذریعے سمجھ آ جانے والی ہیں، اور اگر یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں تو ہم تقریباً قرآن مجید کا 80% ترجمہ خود کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم چند ایک علامات پڑھیں گے۔ یہ علامات اس میں فاعل، تثنیہ اور جمع سے متعلقہ ہیں۔ اس میں فاعل، تثنیہ اور جمع کی علامات ہیں۔ سب سے پہلے اس میں فاعل کی بات کریں گے کہ اس میں فاعل ہوتا کیا ہے۔ اس میں فاعل دیکھیں، جیسے لفظ ہے کفر، کفر انکار کرنا، تو اب جو کفر کرنے والا ہے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ کافر، کفر کرنے والا۔ ضرب مارنا، ضارب مارنے والا۔ فعل کام، فاعل کام کرنے والا۔ تو فاعل کیا ہوا؟ کوئی بھی کام کرنے والا۔ تو ہم یہ قرآن مجید میں یہ لفظ دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں فاعل یعنی کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کی پہچان کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسے یہ 4 لفظ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، فعل، ضرب، رجل، نصر۔ فعل، ضرب، رجل، نصر۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ مصدر ہے، بنیادی لفظ ہے۔ اب کوئی بھی اگر اس طرح کا لفظ ہے تو اس کے پہلے حرف کے بعد الف لگا دینے سے وہ جو کام ہے، وہ جو لفظ ہے وہ کام کرنے والا ہو جاتا ہے۔ جیسے شربہ ہوتا ہے پینا، تو جب ہم شربہ شین کے بعد الف کا اضافہ کریں گے تو بنے گا شاربن، تو یہ ہو جائے گا پینے والا۔ شاربن پینے والا۔ 4 لفظ میں لکھے ہیں، فعل، فاعل، ضرب، ضارب۔ ضرب ہوتا ہے مارنا، ضارب مارنے والا۔ راجون واپس آنا، راجون واپس آنے والا۔ نصر مدد، ناصر مدد کرنے والا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا ہم یوں ناصر ہو، تو ناصر مدد کرنے والا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن مجید میں اس طرح پہ جو الفاظ آئیں گے اس کا مطلب ہوگا کہ یہ کام کرنے والے کو زیر کر رہے ہیں۔ تو اور بھی طریقے ہیں اس میں فاعل کے، لیکن یہ ایک آسان طریقہ جو آپ کو بتا دیا، ہم مشکل میں نہیں جائیں گے، باقی ہم طریقوں کو نہیں چھیڑیں گے۔ قرآن مجید میں اس طرز پہ اس میں فاعل کے لفظ بہت سارے آئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تثنیہ کی علامات کی طرف، کہ قرآن مجید میں ہم کوئی لفظ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ اس لفظ سے 2 مراد ہیں، 3 مراد ہیں یا 1 مراد ہے۔ تو تثنیہ ہوتا ہے 2۔ پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ عربی واحد زبان ہے جس میں تثنیہ کے لیے یعنی 2 کے لیے الگ سے پہچان ہوتی ہے، باقی زبانوں میں ایسا نہیں ہے۔ تثنیہ کی 3 علامتیں ہیں۔
کہ لفظ کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جائے کہ اس سے مراد دو بندے کام کرنے والے ہیں یا اس سے مراد دو ہیں. الف پہلی علامت، الف نون دوسری علامت، یا نون تیسری علامت. اب یہ علامتیں کہاں سے دیکھیں گے؟ ہم ہر لفظ کے آخر سے ہم دیکھیں گے. الف کی علامت، الف نون کی علامت، یا نون کی علامت ہم لفظ کے آخر سے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. آخر میں الف آیا تو دو، الف نون آیا تو اس کا مطلب بھی دو بندے ہیں، یا نون آیا تو اس کا مطلب بھی دو ہے. جیسے پھر اس سے بنا فاعل کام کرنے والا، تو فعلا اسی سے ہم اس کے آخر میں، فعل کے آخر میں الف لگا دیتے ہیں تو یہ کیا بنا؟ فعلا. فعلا کا مطلب ان دو نے کام کیا. ضربا ان دو نے مارا. اسی طرح رجع عین الف آ وہ دو واپس آئے. ناسا ریل فرا ان دو نے مدد کی. تو اس طرح کیا مطلب ہوگا؟ الف لگانے سے دو بن جائے گا. اسی طرح الف نون، جیسے فاعل، فاعل ایک کام کرنے والا، فاعلان، فاعلان یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں فاعلان. اسی طرح کیا بنے گا؟ ضاربان. اس طرح کیا بنے گا؟ راجعان. اسی طرح کیا بنے گا؟ ناصران. الف نون ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کام کرنے والے دو ہیں. اسی طرح یا نون، یا نون کی ایک شرط یہ ہے کہ پہلے حرف کے بعد جو ہے کیا ہو؟ پہلے حرف کے بعد زیر ہو. جیسے یا نون فعل کام، فاعل کام کرنے والا، فاعلان دو کام کرنے والے، فاعلینا، فاعلینا اس کا مطلب یہ ہوگا دو کام کرنے والے. فاعلینا، مسلمینا، ضاربینا، راجعینا، ناصرینا، اس طرح پہ جو الفاظ آئیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا دو کام کرنے والے. اب ہم آتے ہیں جمع کی طرف اور جمع کی علامات کی طرف. جمع کی علامات چار یہاں پہ ہیں جو ہم نے پڑھنی ہے. واو الف، واو نون، یا نون اور الف تا کہ لفظ کے آخر میں اگر یہ علامتیں ہوں تو پھر وہ جمع ہوگا. جیسے فعل کام کرنا، فعلا دو کام کرنے والے، فعلو سب کام کرنے والے. جیسے کفرو، آمنو وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہوا؟ یہ واو الف جو ہے کسی اگر فعل کے آخر میں ہو تو اس کا معنی جمع کا ہوتا ہے. جیسے کفرو سب نے کفر کیا، آمنو سب ایمان لائے. اسی طرح فعلو سب نے کیا، ضربو سب نے مارا، رجعو سب واپس لوٹے، نصرو سب نے مدد کی. اس طرف پہ قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ آتے ہیں. واو نون جیسے ہم اسی کو لیتے ہیں فاعلونا، فاعلان ہوا دو، الف نون آخر میں، فاعلونا، ضاربونا، راجعونا، ناصرونا تو سب مدد کرنے والے، سب مارنے والے، سب واپس آنے والے. اسی طرح یا نون بھی اس کی جمع کی علامت ہے لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ یہ تھا فاعلینا، یہ بن جائے گا فاعلین. تو یہاں پہ یا سے پہلے یہاں پہ زیر ہو تو یہ تثنیہ کی علامت ہے، یا سے پہلے زبر ہو تو یہ جمع کی علامت. جیسے مسلمینا دو مسلمان، مسلمین سب مسلمان. قرآن مجید میں لفظ آتا ہے مسلمین جمع کے لیے. اب آخری علامت جمع کی الف اور تا ہے. الف اور تا یہ مؤنث کی جمع کی جاتا ہے. جیسے مسلمات، صالحات، قانتات، حافظات. تو یہ ساری کی ساری مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں کہ کسی اسم کے آخر میں الف تا ہو تو یہ جمع مؤنث کی علامت ہے. یہ ہم نے جمع کی علامات پڑھی، تثنیہ کی دو کی علامات پڑھی، اس میں فعل بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا. تو امید ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس طرز پہ قرآن مجید میں الفاظ جو ہیں وہ تلاش کریں. یہ بہت بڑا خزانہ ہے جو آپ اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا سکتے ہیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. Allah
Allah